میں بائک پہ جایا کرتا تھا, ایک دن ایک صاحب کو میں بٹھا کے لے گیا, اگلے دن دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ, میں بٹھا کے لے گیا, پھر دیکھا پھر وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے میرے دل میں ایک عزت کم ہوئی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں اب یہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گیا. تو آپ سوچو ہر ایک کے دل, میرے بھی دل, میں تو لے کے جاتا رہا ان کو, لیکن عزت کیا ہوئی کہ میری اب اپنا ایک دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ مجھ سے محبت ان کو تھی, اس وقت تو میں مشہور بھی نہیں تھا, یا تو ہوتا ہے بعض دفعہ چلو یار اس بہانے مفتی صاحب کے ساتھ جائیں گے, وہ محبت والا معاملہ نہیں تھا. وہ میرے خلاف بھی تھا وہ آدمی, سارا دن نا میرے خلاف بولتے رہتا تھا یوں ہے یوں ہے. تو لالچ نہ کرو, استغنا کے ساتھ اپنی W11 وہ دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے. اپنی W11 ہو دوسرے کی لینڈ کروزر سے بہتر ہے. اپنی دو ٹانگوں پہ چلا جائے انسان. بھائی عزت تھوڑا کھائیں گے اپنا کھائیں گے. یہاں ایک بیچارہ پٹھان تھا, سیدھا سادہ گنے کا رس جوس لگاتا تھا وہ. اب کیا ہوا کہ میرے ساتھ کچھ اس کی گپ شپ ہو گئی اچھی. اب کیا ہے کہ اس وقت میرے پاس ٹائم بھی کچھ ہوا کرتا تھا, آج فلاں دوست نے دعوت کی, تو میرے تو جگری یار ہوتے تھے, تو چلو یار کبھی ہم نے کھلا دیا کبھی تم نے کھلا دیا, آج فلاں کیا, اس کو بھی میں لے جاتا تھا. ایک دن کیا ہوا, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو فلاں جگہ چلتے ہیں, وہاں آج ہوٹل پہ کھاتے ہیں. اس نے کہا یار, کہتا ہے مفتی صاحب جو گھر میں اپنے کھانے کا ہے نا وہ کسی دوسرے کے کھانے کا مزہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے غیرت مند. جو لالچی ہوتا ہے کہتا ہے فری پھکڑ کے, غیرت مند یہ کہہ رہے یار اپنے گھر کی روٹی وہ آپ کے تعلق والے نے, میرے تھوڑی ہیں. اس کا یہ کہنا یہ تھا. مجھے میرے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی, یہ غیرت مند آدمی ہے. گنے کا ٹھیلا لگا کے جو روکھی سوکھی کھا رہا ہے, واقعی اپنے گھر کا جو مزہ ہے وہ دوسرے کے پیسوں پہ مزہ نہیں ہے. تو استغنا کے ساتھ زندگی گزارو تو پھر نہ جھوٹ بولنا پڑے گا, نہ پیسوں میں خیانت کرنی پڑے گی. لوگ ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے نا زکوٰۃ دینے کے لیے, آپ کہتے ہو میں بہت مستحق ہوں, خود ہی کھا جاتا ہوں میں. یہ جائز نہیں ہے. آپ چاہے زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو بھی آپ کے لیے وہ کھانا جائز, کیونکہ اس نے آپ کو زکوٰۃ دینے کا وکیل بنایا ہے, کھانے کا وکیل نہیں بنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس نے کہا بھائی یہ زکوٰۃ ہے جو چاہیں کریں, تو اس نے تو جو چاہیں کہہ دیا میں کھا رہا ہوں. میں نے کہا جو چاہیں کا مطلب ہوتا ہے جہاں چاہیں دیں, جس پر اعتماد ہو. خود کھانے کے لیے صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے کہ بھائی میں بھی زکوٰۃ کا مطلب کھا لوں, ٹھیک ہے نا. ایسے پوچھیں گے تو حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا. اور میں نے کہا یہ پوچھنا غیرت کے خلاف ہے. جو تمہارے مقدر میں وہ اللہ تمہیں دے گا یار, کیوں پوچھ کے اپنے لیے زکوٰۃ حلال کر رہے ہو. زکوٰۃ دینے کے اصول کچھ اور ہیں, لینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینا ہر اس شخص کو جائز ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت نہ ہو, دے سکتے ہیں اس کو. لیکن مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کی روٹی نہ ہو. جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, مانگنے کے اصول شریعت میں الگ ہیں. آپ ہٹے کٹے ہو, صبح کدال لے کے آپ جا کے 2 وقت کی روٹی کما سکتے ہو, آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں. ہاں کوئی بیماری آ جائے تو ایک الگ بات ہے. روٹی کے لیے پیسے مانگنا جائز نہیں اگر آپ 2 وقت کی روٹی بھی آپ کو کھانے کو مل رہی ہے, کیونکہ روٹی کی ضرورت اللہ آپ کی پوری کر رہا ہے. کل کے لیے نہیں مانگ سکتے آپ, آج کے لیے مانگ سکتے ہو. اگر صبح بھی روٹی نہیں ملی, شام کو بھی نہیں ملی, بھوکے مر رہے ہو, پھر آج کے لیے روٹی اگر آپ غریب ہو تو مانگ سکتے ہو. اجازت ہے, ترغیب اس کی بھی نہیں ہے. تو اسلام تو میرے بھائی خودداری سکھاتا ہے, عزت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. ادھر سے لوٹا ادھر سے کھسوٹا, یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو شاید بھدیاں نکال رہا ہو, یہ جناب آ رہا ہے ولیمے میں, لفافہ دیا اس نے, آپ خوشی سے پاگل ہو. ولیمے کے سارے پیسے آپ کو پتہ ہے لفافوں سے پورے ہوتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی مل جاتے ہیں. آپ نے گھر جا کے لفافہ کھولا, اس میں خط نکلا, اس میں لکھا ہوا تھا, ایک پھول تھا کہ مجھے آپ کی شادی پہ بہت خوشی ہوئی. آپ کہو گے بھاڑ میں جائے ایسی خوشی. یہ ہو رہا ہے نا آج کل. تو یہ وہ ہدیے جو لالچ سے آ رہے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا, وہ خاتون ملنے کے لیے آئیں تو مائیں سوچتی ہیں آئیں گی تو کچھ تو بچے کی سلامی دے کے جائیں. ایک دم دل میں ایسا دھچکے لگتے ہیں نا جیسے بجلی کے کرنٹ کے, ایسے دھچکے لگ رہے ہیں. تو پھر بھائی اگر وہ دے کے بھی جا رہی ہیں تو واپس کر دو. بولو بھائی ہمارے دل میں لالچ تھی, ان کو بے شک بولو نہیں, یعنی دل میں بولو کہ لالچ سے جو پیسہ آئے اس میں برکت نہیں ہوتی, آپ رکھیں. تو تھوڑا کھائے عزت کے ساتھ, وہ باڈی کو لگتا ہے بڑی تمیز سے, ٹھیک ہے نا, خون بنتا ہے اس سے, اور غیرت والا خون بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر وہی ہے لالچ میں کتوں کی طرح ایک بوٹی ڈالو تو پھر پورے محلے میں اس گلی سے اٹھ کے جاتا ہے. کبھی کتے کو آپ ایک بوٹی ڈال کے دیکھو, بس پھر وہ بیٹھ جائے گا دھرنا مار کے, وہ کہے گا آپ نے تو دیا تھا بھاگ. لوگ کہتے ہیں نا کتے کو ہڈی دے تو جان چھوڑ دے گا, نہیں چھوڑتا. ہڈی نہیں دو گے تو جان چھوڑے گا, بولے گا اس گلی محلے میں میرا رزق نہیں. یہ بلی ہے جس میں استغنا ہے, میاؤں میاؤں کرے گی, کھلا دو گے نکل جائے گی پتلی گلی سے. بولے ٹھیک ہے بھائی, دوبارہ جب بھوک لگے گی تو ملاقات کریں گے. کتا وہیں بیٹھ جائے گا, بولے گا یہاں سے دال روٹی, اور ایسا کتے پن پہ آئے گا نا دم ہلا ہلا کے. بھائی اتنا ہم نے تھوڑی آسان کیا یار, ہم تو کووں کو بھی کھلاتے ہیں, ہم تو چیل کو بھی کھلاتے ہیں, وہ آتے ہیں کھا کے نکل لیتے ہیں پتلی گلی سے. تمہیں ایک بوٹی ڈالی ہے, تم وہیں دھرنا مار کے بیٹھ گئے. تو تمہاری اپنی کوئی خودداری بھی تو ہونی چاہیے نا. تم تو کتے ہو, تم تو خود شکار کر کے کھاؤ یار.
تو وہ کہے گا جب مجھے بغیر فری پھوکڑ میں مل رہا ہے تو میں کیوں شکار کروں. تو کتا پن نہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.